السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل احترام حافظ رشاد الدین صاحب، ناظم شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد جماعت اسلامی ہند، اور اسٹیج پہ براجمان اکابرین ملت، سامعین کرام، نوجوانوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پوری 23 سالہ زندگی سے جو ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے، اس کا کچھ پہلو میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غلاموں کو حاکم بنانے والی سیرت ہے، غلاموں کو غلامی میں رکھنے کی سیرت نہیں، جیسے ہم سیرت جلسے ویسے ہی غلامی میں زندگی گزاریں۔ آپ کی سیرت حکمرانی کی سیرت ہے، لوگوں کو عزت کے مقام پہ فائز کرنے کی سیرت ہے۔ اس رخ سے اپنے کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی ثواب کی خاطر کچھ آپ کے بارے میں جاننے کی خاطر ہم اسے سن لیں۔ دنیا میں قومیں بستی ہیں، قوموں میں ہمیشہ تفاوت ہوتا ہے، کچھ قومیں حاکم ہوتی ہیں، کچھ قومیں محکوم ہوتی ہیں، اور تاریخ میں محکوم قوموں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تاریخ صرف حاکم قومیں بناتی ہیں۔ اب کوئی بھی تاریخ پڑھ لیجئے، کسی کی بھی لکھی ہوئی گزشتہ ہزاروں سالوں کی، اس میں صرف آپ کو حاکم قوموں کی تاریخ ملے گی، ان کے حالات ملیں گے۔ محکوم قومیں تو دسترخوان کے گرد زندگی گزار کے چلی آتی ہیں، محکوم قومیں تو عیش آرام سے زندگی گزار کے چلی آتی ہیں، تاریخ میں اس کو کوئی مقام نہیں ہوتا۔ ایک قوم کو جو محکوم ہیں اس کو ترقی کرنا ہے اور حکمرانی کے مقام پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے سخت ترین مراحل اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اور سخت ترین جد و جہد اسے کرنی پڑتی ہے، اور یہی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی قوم کو ادنا سے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے اس کی قیادت کا بڑا خاص رول ہوتا ہے۔ قیادت جو اسٹریٹجیز بناتی ہے، ان اسٹریٹجیز پر قوم آگے بڑھتی ہے۔ قیادت نقشہ بناتی ہے، قوم اس میں رنگ بھرتی ہے، پھر دیکھتے دیکھتے قوم بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اور پھر حکمرانی کی منزل پہ پہنچتی ہے۔ آپ اس وقت دنیا کا سپر پاور امریکہ، اس کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری آف امریکہ، تو آج سے 300-400 سال پہلے بالکل بکھرا ہوا تھا امریکہ، دنیا کے نقشے پہ اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن امریکہ کے کچھ بڑوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، لوگوں نے ساتھ دیا، جو بکھرے ہوئے تھے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنے، پھر اسٹریٹجی بنائی، یونیورسٹیز بنائیں، تحقیق کرنے کے مقامات بنائے، لیبارٹریز بنائے، دیکھتے دیکھتے اس وقت ساری دنیا پہ چھا گیا۔
یہ امریکہ آج سے 300 سال پہلے اس کی کوئی اہمیت نہیں، 300 کیا 200 سال پہلے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے بڑوں نے بنایا پروگرام۔ ویسے آپ اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اسرائیل آج سے 2000 سال پہلے انہیں فلسطین سے نکال کے باہر کر دیا گیا، اور 2000 سال جلا وطنی کی زندگی، خانہ بدوشی کی زندگی، اور ایسی زندگی کہ ہر مقام سے بھگاتے چلے گئے، ہر مقام سے بھگاتے چلے گئے۔ لیکن جب 20ویں صدی کی ابتدا میں ان کے قائدین نے سوچا کہ کب تک اس طرح کی زندگی گزاریں گے، جلا وطنی کی، خانہ بدوشی کی، بے عزتی کی، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے نقشہ بنایا۔ دیکھتے دیکھتے گلوب پر، دنیا کے نقشے پر اسرائیل آباد ہو گیا، اور آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا درد سر ہے وہ اسرائیل ہے۔ قیادت نے پروگرام بنایا اور قوم نے ساتھ دیا۔ اب ہم اپنی قیادت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس قوم کی آج کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی نقشہ بنانے والا نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی بنانے والا نہیں ہے۔ اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں، دانشور ہیں، مالدار ہیں، بہترین تاجر ہیں، بہترین مکانات اپنی رہائش گاہ کی حیثیت میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن قوم کو آگے بڑھانے کی اسٹریٹجی کسی کے پاس نہیں۔ ایک شاعر نے ایک دو مصرے بڑے اچھے کہے اہل نظر اور اہل فکر کے بارے میں، اور ہماری قوم کا نقشہ کھینچ دیا۔ اہل نظر ہمارے اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اہل نظر وہ ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اہل فکر کا حال یہ ہے کہ اپنی فکر کر رہے ہیں۔ پوری قوم کی قیادت کو 2 مصروں میں اس نے بتا دیا۔ اہل نظر کو حالات سے بے پرواہی، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور اہل فکر تمام قوم کو چھوڑ کے اپنی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی، قوم کے بڑے جب اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس میں رنگ بھرا جاتا ہے تو قوم ترقی کے راستے پہ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد شہر مکہ کی ولایت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمے آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے 2 بیٹے نابت اور قیدار کچھ سال تک مکے کی حکمرانی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد قیادت قبیلے جرہم کے پاس چلی گئی۔ آل اسماعیل کے پاس تقریباً 2000 سال تک قبیلے جرہم کی حکمرانی مکے پہ تھی۔ آپ دیکھیں ایک قوم کی قیادت، پھر قوم کس طرح ساتھ دیتی ہے اور کس طرح قوم جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ 2000 سال تک قبیلے جرہم مکے میں آباد تھا۔ آل اسماعیل یہ دیکھ کر مختلف علاقوں میں چلے گئے، جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں قبیلوں کی زندگی تھی، چلے گئے، مکہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ چند لوگ مکے میں موجود تھے۔ 2000 سال حکمرانی کے بعد جب قبیلے جرہم کمزور ہوئے تو بنو خزاعہ نامی ایک دوسرا قبیلہ آیا اور مکے کی سرداری اس نے سنبھال لی، اور قبیلے جرہم کو اس نے شکست دے دی، اور 300 سال تک بنو خزاعہ کی حکمرانی مکے میں رہی۔ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا جس کا نام حلیل بن حبشیہ خوسی، جو کہ آل اسماعیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے نسب میں 5ویں یا 6ٹھے مقام پہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے والد عبد المطلب، آپ کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قسی۔ حلیل بن حبشیہ کے زمانے میں قسی جو کہ ملک شام چلا گیا تھا، وہاں سے جوان ہونے کے بعد واپس آیا اور سردار کی بیٹی سے شادی کیا۔ کچھ دن کے بعد سردار کا انتقال ہو گیا، تنازع ہو گیا، لیکن قسی جیت گیا، اسے مکے کی سرداری حاصل ہو گئی۔ اب یہاں سے قریش کے لیے جو اسٹریٹجی بناتا ہے وہ دیکھیے آپ، اور ان کے بعد جو سردار اسٹریٹجی بناتے ہیں جس کا آپ کو قرآن میں بھی تذکرہ ملے گا۔ سب سے پہلا کام قسی نے یہ کیا کہ عرب کے دور دراز علاقے میں جو قریش پھیلے ہوئے تھے تمام کو دعوت دی کہ ہم آ گئے ہیں، اب ہماری حکمرانی ہے، تمام کے تمام لوگ آئیں اور مکے میں جمع ہو جائیں۔ سب نے بات مانی۔ آل اسماعیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے جن کا تعلق تھا، وہ جو پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے آ گئے۔ اس کے بعد عبد مناف کا بڑا بھائی عبددار اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم سردار بنے۔ ہاشم جب سردار بنے تو مکے کے بہت اہم ترین سردار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بہترین کام کیے۔ اس میں اہم ترین کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجارت شروع کی۔ گرمیوں کے زمانے میں مکے والوں کو کہا کہ سردیوں کے علاقے میں جا کے تجارت کرو، اور سردیوں میں کہا کہ گرمیوں کے علاقے میں جا کے تجارت کرو۔ یہ تجارت جس کو آپ سورہ قریش میں پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمیوں کے زمانے میں سردی کے علاقے میں اور سردیوں کے زمانے میں گرمی کے علاقے میں یہ تجارت ہاشم نے شروع کی، اور تمام قبائل سے ملاقات کی، سرداروں سے کہا کہ ہمارے جب تجارتی قافلے آئیں گے تو تم لوگ ان کا احترام کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ اور اس زمانے میں جو بڑے ممالک تھے، ملک شام اور رومن امپائر، ان کے بادشاہوں کو خط لکھا کہ جب ہمارے تجارتی قافلے آئیں گے تو آپ ان کا اکرام کیجیے اور ان سے کوئی ٹیکس وصول مت کیجیے۔ دیکھتے دیکھتے پورے مکے کے لوگ اس تجارت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیے۔ اسی کو کہتے ہیں ایلاف، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یعنی دل جم جانا۔ اللہ نے خود کہا کہ قریش کا دل جم گیا ہے اس تجارت کے لیے۔ اس کے لیے بڑوں نے اسٹریٹجی بنائی اور قوم نے ساتھ دیا، اور دیکھتے دیکھتے بہترین تجارت شروع ہو گئی۔ حضرت گرامی، ہمارا جو سب سے بڑا سانحہ ہے یہ ہے کہ ہمارے امیر مال مست ہیں اور ہمارے غریب حال مست۔ پوری قوم کا اس وقت کوئی رخ ہی نہیں ہے، کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، گول کیا ہے، ہدف کیا ہے، دنیا میں عزت کیسے حاصل کرنا ہے، دنیا میں ایک اعلیٰ مقام کیسے حاصل کرنا ہے۔ کسی کے پاس نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی کانسیپٹ ہے، بس زندگیاں چل رہی ہیں، کچھ کھائے پیے اور ایک بہترین مکان بنا لیے اور کچھ سجدے کر لیے اور بس زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور دنیا کی تمام قومیں بار بار سوچ رہی ہیں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، کس طرح حکمرانی میں رہے۔ امریکہ سوچ رہا ہے کس طرح حکمرانی میں رہے، اسرائیل سوچ رہا ہے کس طرح حکمرانی میں رہے، ہندوتوا سوچ رہا ہے کس طرح حکمرانی میں رہے، اور مسلمان سوچ رہے ہیں کہ بس مست زندگی میں مشغول رہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے، پوری 23 سالہ زندگی آپ کو دیکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 7 یا 8 ایسے اسٹریٹجیز ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا۔ جب آپ غار حرا سے اترے تھے، ایک مسلمان بھی نہیں تھا مکے میں، وہاں سے لے کے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس مقام تک 1,25,000 صحابہ کرام موجود ہیں. زیرو سے لے کے یہاں تک کتنی اسٹریٹجیز، کن راہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تھوڑا سا وقت میں آپ اس طرف توجہ فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اسٹریٹجی کی کتنی ضرورت ہے، اور لوگ ہمارے قائدین اسٹریٹجی بنائیں اور ہم لوگ ان کی اطاعت کریں تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نبی بن کر مکے میں آئے، پہلے 3 سال اسٹریٹجی یہ رہی کہ کسی کو اطلاع نہیں دی گئی، خاموش تبلیغ چلتی رہی، تاکہ ایک نیوکلیس بننا چاہیے، ایک ایسا نیوکلیس جو مرنے کے لیے تیار ہو، ہر چیز کے لیے تیار ہو. ایسا نیوکلیس بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 3 سال، اگر اترتے ہی سیدھے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ مکے میں اکیلے رہتے اور پورے کے پورے آپ کی مخالفت کرتے، اور آپ کی پشت پناہی کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے کوئی بھی نہیں رہتا. تو سب سے پہلی اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سال چلی. 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی، اور اس خاموش تبلیغ کے دوران سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تقریباً 40 لوگ اسلام قبول کیے. یہ 40 لوگوں کا ایک نیوکلیس بن گیا. جب اس کے بعد اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر چینج کی، کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب علی الاعلان مکے میں آپ اعلان کرو. کیا ہو رہا؟ ایسا آواز پھٹتی نہ یارو، پہلے ہم موٹی آواز کے آدمی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اعلان کر دیا گیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام ایک ایک فرد کے پاس جاتے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے. اور تقریباً آپ دیکھیں کہ 5 یا 6 سال صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہتے. حج کے موقع پر آپ انتھک کوششیں کرتے، دور دراز علاقوں سے قبیلے آتے، آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، رات کے وقت دن میں بس یہی کام کہ آپ اپنے پیغام کو پیش کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جزیرۃ النما عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں یہ اطلاع نہ پہنچی کہ مکے میں آخری نبی آئے ہوئے. کتنا کام کیا ہوا ہے پورے جزیرے میں اس وقت، نہ واٹس ایپ، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی فون. پورے جزیرے میں ہر قبیلے والے واقف ہو گئے کہ ایک نبی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں جو اللہ کی طرف بلا رہے. یہ دوسری اسٹریٹجی تھی، اور بہت سی مخالفتیں ہوئیں اور ہر طرح کی مخالفتیں کی گئیں. جب مخالفتیں بام عروج پہ پہنچی اور لوگوں کو روکا جا رہا تھا کہ اب تم دین اسلام کی طرف مت آؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سنو، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ مکے میں اب میری آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی بچا نہیں، تو آپ نے اسٹریٹجی تبدیل کی. آپ نے کہا کہ اب میں مکے سے باہر نکل کے قبیلوں کے پاس جاؤں گا اور قبیلوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کروں گا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 سے 35 قبیلے جو عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ہر قبیلے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں دین اسلام کو لے کر آیا ہوں، تم میری تابعداری کرو، تم عرب کے حکمراں بن جاؤ گے، عجم تمہارا سر نگو ہو جائے گا. یہ وہی زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوئے.
طائف کے واقعات تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی چلی مکے کے قیام کے آخری دنوں میں، تقریباً 8ویں سال سے لے کے 9ویں سال سے لے کے 12ویں 13ویں سال تک یہ اسٹریٹجی چلتی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو چھوڑ کے قرب و جوار کے بنو مدلج، بنو خزاعہ، بنو بکر، تمام قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، بنو حوازن، بنو سعد، ہر ایک کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اسلام کو قبول کرو اور میرا سپورٹ کرو۔ یہ 3 اسٹریٹجیز مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ پہلے تو خاموش تبلیغ، پھر دوسرے سٹیج پہ آپ نے ببانگ دہل لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا۔ جب مکے والوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ایک وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب یہاں پہ میری دعوت پہ لبیک کہنے والے شاید کوئی بچے ہیں، اس سے آپ مکے سے باہر نکل کے ہر قبیلے پہ جا کر آپ نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے کی زندگی کے بڑے انٹرسٹنگ اسٹریٹجیز ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کے وہاں پہ ایک ریاست کی تشکیل دی، ایک اسلامک اسٹیٹ کو قائم کیا، معاہدے کی یہودیوں کے ساتھ۔ مدینے کی سرداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معاہدوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے کہنے پر مدینے کی سرداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑا خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکے والوں کی طرف سے تھا۔ مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد باضابطہ ایک خط عبداللہ بن ابی کو لکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پاس آ گئے ہیں، اگر انہیں تم مدینے سے باہر نہ نکالو تو ہم ایک لشکر جرار کو لے کے آئیں گے، مدینے پہ حملہ کریں گے، تم کو شکست دیں گے اور تمہاری عورتوں پہ قبضہ کریں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کو نکالو۔ اس طرح کے خطوط مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، اور یہ وہی زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ اندازہ لگائیے کیسے حالات تھے، ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ آج رات کون ہیں جو میں پہرا دیں میرے لیے تاکہ میں آج رات میں سونا چاہتا ہوں۔ کتنے خطرناک حالات تھے کہ راتوں کی نیند، اتنا حالات خطرناک ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی کو رات کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی تو آئے اور مجھے پہرا دے تاکہ میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی، ساری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے ممالک کے لیے اسٹریٹجی ہے، اس سے بہتر اسٹریٹجی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 pronged اسٹریٹجی بولتے ہیں اس کو، یعنی 2 طرح کی۔ ایک اسٹریٹجی یہ کہ مکے کی جو تجارتی شاہراہ تھی وہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی۔ وہ شاہراہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یمن سے ملک شام وہ مکہ اور مدینے کے بازو سے گزرتی تھی، اور مکے والوں کی لائف لائن تھی، اکنامک لائف لائن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی کے پہلے نقطے کے طور پہ اس شاہراہ کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ جو بھی تجارتی قافلے اس سے گزرتے، آپ کے ساتھی یا صحابہ کرام اس کو چھیڑتے اور یہ میسیج دینے کی کوشش کرتے کہ تم خطوط لکھ کے کہتے ہو کہ ہم کو مدینے سے نکالو، ہم مدینے میں آ کے خاموش نہیں ہیں، تمہاری تجارت کا ناکہ بند کر دیں گے، تمہاری تجارت ہم ختم کر دیں گے، تمہاری اکنامی کو ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کی۔ اور دوسری اسٹریٹجی آپ نے یہ اپنائی کہ مدینے کے قرب و جوار کے جتنے قبائل ہیں، ایک ایک قبیلے کے پاس آپ جاتے، جا کے ان سے معاہدہ کرتے۔ معاہدے 2 طرح کے ہوتے، یا تو ایک فرینڈشپ ٹریٹی یعنی دوستانہ معاہدہ کرتے کہ بھائی تو ہمارے دوست ہو جاؤ،
دوسرا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوست نہیں ہوتے ہیں تو اگر مکے والے مدینے پہ حملہ کریں تو آپ ہمارا سپورٹ نہ کیجئے لیکن نان الائنڈ ہو جائیے، نہ ادھر سپورٹ کیجئے نہ ادھر سپورٹ کیجئے۔ یہ دو طرح کے معاہدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل سے کیے۔ ہر قبیلے کے پاس یا تو آپ اپنے صحابہ کو سریے کے طور پہ بھیجتے یا کچھ میں تو آپ خود بنفس نفیس قبیلے کی اہمیت کے حساب سے آپ تشریف لے آتے اور وہاں پہ آپ معاہدہ کرتے۔ تو پہلے 2 سال جنگ بدر تک آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی رہی۔ جنگ بدر ہوئی وہ شاہراہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے، جس شاہراہ سے مکے کا تجارتی مال جایا کرتا تھا اس کی ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو جنگ بدر تک اللہ کے نبی نے جو مکے میں مدینے میں اسٹریٹجی بنائی، ایک تو شاہراہ کی اکنامک ناکہ بندی اور دوسری قرب و جوار کے جتنے قبائل ہیں یا تو ان سے دوستی کا معاہدہ کیا یا نان الائنڈ، یعنی نہ تم مکے والوں کی طرف جھکو نہ ہماری طرف، خاموش اطمینان سے رہ جاؤ۔ نہرو کے زمانے میں شاید نہرو سے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ضرور پڑھتے ہیں، صرف میاں بھائی نہیں پڑھتے۔ شاید نہرو یہ پڑھا تھا اس لیے وہ ایک نان الائنڈ موومنٹ شروع کیا تھا ساری دنیا میں، پہلے تو تم رشیا کی طرف رہو نہ امریکہ کی طرف رہو، ہم نان الائنڈ رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے۔ بہت زمانے تک رہا نان الائنڈ موومنٹ، ہندوستان اس کا بڑا ممبر تھا، اس کے بعد وہ نان الائنڈ چونکہ سوویت یونین ختم ہو گیا تو نان الائنڈ موومنٹ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ جنگ بدر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی اور اس کے بعد 1 سال کے بعد مکے والوں نے میدان احد میں اس کا بدلہ لیا۔ میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، کئی مسلمان شہید ہوئے، کئی مسلمان زخمی ہوئے۔ اللہ نے بہرحال مکے والوں کا دل پھیر دیا، اپنی کامیابی کو پائے تکمیل کو پہنچائے بغیر وہ واپس چلے گئے۔ جب جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ پورے کے پورے شیر ہو گئے۔ اب سب کے سب، اس لیے کہ جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو روک پڑتا ہے، جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اسے ڈرانا شروع کرتے ہیں۔ تو جتنے قرب و جوار کے قبائل ہیں وہ تمام کے تمام یہ پلان بنانے لگے کہ مدینے پہ حملہ کر کے مدینے سے لڑائی کریں گے۔ اب اتنے قبائل، مدینہ ابھی کوئی اسٹیبلائز نہیں ہوا تھا، مسلمان تھوڑے سے تھے وہاں پر، 2000-3000 کی تعداد میں، اور باہر سے لوگ آئیں اور مدینے پہ حملہ کریں اور نیوکلیس پہ حملہ کریں تو کتنا مشکل ہوگا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسٹریٹجی کو تبدیل کیا، اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائلی علاقوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجا جاسوسی کے لیے، یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ لوگ کیا پلان بنا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ قبیلہ، جیسے قبیلے بنو مصطلق کے بارے میں آتا ہے، یہ قبیلہ تیاری کر رہا ہے مکے پہ حملہ کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو یا صحابہ کی ایک جماعت کو اس قبیلے کی طرف بھیجتے۔ وہ قبیلہ صرف سوچنے میں ہی رہتا کہ مدینے پہ پہنچ کے حملہ کرنا ہے، اللہ کے نبی یا آپ کی فوج اس قبیلے پہ پہنچتی اور اس پہ حملہ کر دیتی۔ اسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو اسٹریٹجی۔ پرو ایکٹیو یعنی دشمن سوچتا ہی رہتا ہے، اس سے پہلے ہی ہم اس کو جواب دے دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شکست کے بعد، جبکہ مخالفین کے حوصلے کافی بلند ہو گئے تھے، ان کے حوصلوں کو کمزور کرنے کے اللہ کے نبی نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ تم سوچ رہے ہو کہ مدینے پہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کو ہر طرف سے خبریں مل رہی تھی،
ہر طرف آپ کے لوگ موجود تھے. جو ہی اطلاع ملتی بنو مستلق کا جو غزوہ ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے، جو کہ بڑا دوسرے باتوں کی وجہ سے بڑا اہم ہے، دوسرے واقعات کی وجہ سے، لیکن بنو مستلق کا جو غزوہ ہوا وہ بنو مستلق سوچ رہا تھا کہ مدینے پہ حملہ کریں گے. صبح صبح ایک دن اللہ کے نبی نے اپنی فوجوں کے لے کے اس پہ حملہ کر دیا. بنو مستلق کے لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے. یہ اسٹریٹجی چلتی رہی تاکہ مدینے پہ لوگ آ کے حملہ نہ کریں، مدینہ محفوظ رہے. اگر مدینے پہ حملہ ہوتا رہا تو مدینے کی صیانت اگر خطرے میں پڑ جائے تو اسلام کی جو دیا ہے اس کے گل ہونے کے امکانات تھے. 5 ہجری میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ احزاب جسے کہا جاتا ہے. جنگ احزاب میں 3 فوجیں تھیں، 12,000 کی تعداد میں مدینے پہ حملہ کی. سب سے بڑی فوج تھی حجاز کی یعنی مکے والوں کی، اور ایک فوج تھی خیبر والوں کی، ایک فوج تھی نجد والوں کی. نجد آج جب ریاض وغیرہ ہے نا، بولتے کام بچہ کام کر رہا ریاض، وہ نجدی ہیں، وہ علاقے کو. اس زمانے میں بھی لٹیرے رہتے تھے، آج بھی وہی ہیں وہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے نجد سے 4,000، خیبر سے 3,000 اور حجاز سے 6,000 کی فوج آئی. یہ پوری فوج آئی اور مدینے پہ حملہ کی. 12,000 کی فوج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا. اللہ نے مدد کی، کافر چلے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب 3 علاقوں میں دشمن ہیں اور ڈائریکٹ انہوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا. 3 فوجیں، ایک تو حجاز کی، ایک خیبر کی اور ایک نجد کی. تو اس موقع پہ آپ نے اسٹریٹجی بدلی. آپ نے کہا کہ مکے والوں سے معاہدہ کر لینا چاہیے جنگ بندی کا. کچھ دن کے بعد صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، اور آپ نے جنگ بندی کا 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ مکے والوں سے کیا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی. 3 بڑی فوجیں تھیں، نجد کی، خیبر کی اور حجاز کی، اور سب سے خطرناک فوج تھی حجاز کی اور پاورفل فوج تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. 10 سال تک جنگ بندی، نہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے نہ آپ ہم سے. یہ معاہدہ کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے، جب اس طرف سے کوئی جنگ کا امکان ختم ہو گیا تو آپ نے خیبر کا رخ کیا. خیبر کا رخ کر کے آپ نے خیبر کو فتح کر دیا. اگر یہ معاہدہ نہ کر کے خیبر والوں سے جنگ کرتے تو یہ مدینے مکے والے آ کے خیبر والوں کا سپورٹ کرتے. آپ اسٹریٹجیز دیکھیے، یہ آپ کی ہماری اسٹریٹجیز نہیں ہیں، یہ ملٹری کا ہائیسٹ لیول کے کمانڈرز کی اسٹریٹجیز ہے. ساری دنیا کے بڑے بڑے کمانڈر اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم تو صرف شادیوں کی تیاری، شادیوں کے کھانے، گھر بنانا، گھر کی آرائش میں زندگی گزارنا، یہ اسٹریٹجی سے ہم کو کیا لینا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رخ پر کیوں بول رہا بھائی؟ کچھ ایسی باتیں بولو جس سے کچھ آنکھوں میں 2 آنسو آ جائیں تو بہتر ہے. یہ ہمارے تصور میں ہے. کتنے ٹاپ لیول کے دنیا کے بڑے بڑے سوچنے والوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مغز ہے اور جس کو لے کے آج ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں لوگ، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنا فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا. اس کے بعد آپ نے فوجوں کو لے کر نجد کی طرف آپ، پورے نجد میں بہت اندر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
اور آپ کی فوج کو دیکھ کے پورے نجدیوں پہ دھاک بیٹھ گئی۔ اب مکے سے معاہدہ صلح کا، نجد پہ دھاک بیٹھ گئی اور خیبر تو فتح ہو گیا۔ اب ہر طرف سے سکون ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بدلی کہ سکون ہونے کے بعد آرام سے تو بچوں کی شادی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا کہ اب میں اس پیغام کو تمام دنیا کے ممالک میں پہنچاؤں گا۔ آپ نے اپنے سفیروں کو عراق بھیجا۔ عراق ایران، یعنی ایران کی جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اپنے سفیر کو یمن بھیجا، اپنے سفیر کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 8 بڑے بڑے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، ان تمام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، میرے پیغام کو مان لو اور اطاعت قبول کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ تبوک نامی ایک مقام ہے، وہاں پر رومن امپائر کی بہت بڑی فوج آ کے جمع ہو گئی ہے تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مدینے میں رہ کے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ 30,000 صحابہ کرام کو لے کے آپ مدینے سے نکلے اور تبوک کے علاقے میں پہنچے۔ تبوک کے علاقے میں پہنچ کے آپ نے 1 مہینے تک قیام فرمایا، اور قریب ہی میں رستم وہاں یعنی ہرقل کا جو کمانڈر تھا قریب ہی میں تھا، جس کے پاس 1.5 لاکھ فوج تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30,000 فوج تھی، لیکن وہ ہمت نہیں کیا۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں قیام فرمایا، اور جب لڑائی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس سے پہلے مکے والوں نے معاہدے کو توڑ دیا، جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب معاہدہ ختم ہو گیا۔ آپ ایک بڑی فوج کو لے کر مکے کو فتح کیے، اور مکہ بھی پورا فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، نجد فتح ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ایک قبیلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہے، اسلام کو قبول کر رہا ہے، اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ پورا عربین پیننسولا، جزیرہ نما عرب، 1 سال کے اندر پورے قبیلے کیا اسٹریٹجیز ہیں دیکھیے، ان اسٹریٹجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے 23 سال کے خلیل سے عرصے میں، جس کے پہلے 13 سال تو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں گزرے، اس کے 10 سال میں جب آپ مدینہ آئے، ایک 10 سال کے اندر پورے جزیرہ نما عرب میں پورے کے پورے لوگ اسلام قبول کیے۔ اب اس کے بعد آپ کے انتقال سے پہلے 5 دن پہلے آخری اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اب میں جو دین لے کر آیا ہوں، یہ دین صرف جزیرہ نما عرب میں محدود نہ رہے، اس کو سپر پاور بننا ہے۔ ہم کیا ہے، ایک اجتماع کامیاب ہوتے بڑے خوش، اس کے کئی دن تک ہم تذکرے کرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کامیابی ہو گئی، تمہارے لوگ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نو، جزیرہ نما عرب تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، میں جو اسلام لے کر آیا ہوں وہ اسلام سپر پاور بننا چاہیے۔ اسامہ بن زید کو کمانڈر بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فوج کو دیا اور کہا کہ جاؤ رومن امپائر سے
یعنی ملک شام کی طرف جاؤ، جا کے اپنے باپ کا بدلہ لے لو، اس لیے کہ حضرت زید کی جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی، اور باضابطہ کہا کہ جا کے اپنی والد کا بدلہ لے لو۔ تو یہ اسٹریٹجی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد، بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں، جب آپ 40 منٹ دیے تھے ختم، ہم ذرا زیادہ بولنے کے عادی نہیں ہیں، اور آپ کی پابندی کی بات تو اور بھی ذرا۔ تو اللہ کے نبی سے اس لیے یہ مرحلہ سپر پاور بننے کا ہے، اپن تو غلام ہے نا، ذہن میں نہیں بیٹھتی یہ بات، اللہ کے نبی سپر پاور بنا رہے ہیں۔ نہیں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اسٹریٹجی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد 5 دن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس فوج کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں، جبکہ پورے عرب میں ایک فتنہ ارتداد اور زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا فتنہ ہو گیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فوج کو ترتیب دیا ہے سپر پاور بنانے کے لیے اسلام کو، آپ نے روکا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام سپر پاور بن گیا۔ یہ اسٹریٹجی تھی، زیرو سے اللہ کے نبی نے شروع کی۔ آج ہماری قیادت میں اسٹریٹجی نام کی، حکمت عملی نام کی کوئی چیز نہیں، قوم ایک طرف، قیادت ایک طرف، ہر ایک کا بس اپنی ہی زندگی، اپنی ہی اہل فکر اپنی فکر کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔